نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں، یعنی کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ ذالک الکتاب۔ تفسیر: یہی کتاب حقیقت میں کتاب ہے کہ تمام کتاب الہیہ اور صحف سماویہ کے متفرق علوم اور مضامین کی جامع ہے، اور اسی وجہ سے اس کا اتباع تمام کتب سماویہ کا اتباع ہے اور اس کا انکار تمام کتب الہیہ کا انکار ہے۔ کتاب کا اصل مادہ لغت میں جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کے مناسب معنی بیان کیے گئے، اور ذالک اسم اشارہ اس لیے لایا گیا کہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ اس کتاب کی جامعیت محسوس اور مشاہد ہے۔ ارباب معنی تو علوم اور معارف کی روشنی میں اس کی جامعیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اصحاب لفظ، فصاحت اور بلاغت کے آئینہ میں اس کی جامعیت کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب معنی را۔ اور بجائے لفظ ھذا کے جو اشارہ قریب کے لیے مستعمل ہوتا ہے، لفظ ذالک کا استعمال فرمایا جو اشارہ بعید کے لیے وضع ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی بے مثال جامعیت اور عجیب و غریب حقائق و معارف اور اسرار و غوامض اور دقائق اور لطائف پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نظر و فکر کی جو نگاہ سے بہت ہی دور اور بلند اور برتر ہے، یعنی قرآن اگرچہ باعتبار صورت کے حاضر و قریب ہے، مگر اسرار و حقائق کے اعتبار سے ہمارے فہم و ادراک سے بہت بعید ہے، اس لیے بجائے ھذا کے ذالک اسم اشارہ بعید لایا گیا۔ لا ریب فیہ۔ اور اس کتاب کا کامل اور بے مثال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے تمام مطالب مدلل اور مبرہن ہیں، اس میں کسی قسم کے شک اور تردد کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ ایسی جامع اور مکمل واضح اور مدلل کتاب میں بھی اگر کسی کو کوئی شک اور شبہ پیش آئے تو وہ اس کے فہم کا قصور ہے۔ اس کتاب میں تو کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ نافہم اپنی نافہمی سے شبہ میں پڑ گیا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بات بھی عقل سلیم کے خلاف نہیں۔ یہ پہلی سورت ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ بالاتفاق حجۃ الوداع میں 10ویں تاریخ ذی الحجہ کو منی میں اتری۔ طبع کے زمانے سے یہود نبی آخر الزماں کے انتظار میں مدینہ منورہ آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان آیات میں انہی کو خطاب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں۔ مالک بن سیف یہودی مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں کہ جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ علماء بنی اسرائیل میں سے جو حقیقت میں عالم تھے وہ قرآن کو سنتے ہی ایمان لے آئے، اور جن کے دل ثمن قلیل اور دراہم معدودہ کی محبت میں گرفتار تھے وہ اس سعادت سے محروم رہے، کما قال تعالی وَقَرَأْنَا۔ ترجمہ: قرآن کو ہم نے بتفریق نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ پڑھیں، اور بتدریج ہم نے اس کو نازل کیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مگر وہ لوگ جن کو اس کے نازل ہونے سے پہلے اس کا علم دیا گیا، ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ٹھوڑیوں پر سجدہ میں گر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، بے شک خدا کا وعدہ جو اس کتاب کے نازل کرنے کے متعلق تھا وہ پورا ہو کر رہا، اور گریہ وزاری کرتے ہوئے ٹھوڑیوں پر رہتے ہیں اور ان کی خشوع میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ فائدہ نمبر 1۔ اس روایت سے ذالک اسم اشارہ بعید لانے کی ایک وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ ذالک کا اسم اشارہ اس کتاب کی طرف ہے کہ جس کی انبیاء سابقین خبر دیتے چلے آئے تھے، یعنی یہ وہی کتاب ہے جس کی خبر کتب سابقہ میں دی گئی ہے۔ فائدہ نمبر 2۔ یہ خصوصیت قرآن کریم ہی کی ہے کہ اس کے تمام مضامین عقل سلیم کے مطابق اور سب کے سب یقینی ہیں، تقلیدی اور ظنی نہیں، کہیں ریب اور تردد کی گنجائش نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کتاب کے مضامین اور مطالب اس درجہ قطعی اور یقینی ہوں کہ اس میں کہیں شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو، تو اس کتاب کے
کتاب الہی ہونے میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ توریت اور انجیل کو دیکھیے کہ اصل ہی سے مشکوک ہے۔ سلسلیس اور الوہیت، مسیح اور کفارہ کے مضامین فقط اس درجہ ہی میں نہیں کہ عقل کو ان میں کوئی شک اور تردد ہو، بلکہ عقل قطعاً ان کو لغو اور باطل سمجھتی ہے۔ توریت میں العیاذ باللہ حضرات انبیاء کا بت پرستی کرنا اور جھوٹ بولنا، اور العیاذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں سے زنا کرنا مذکور ہے۔ ان کو کون عقل باور کر سکتی ہے؟ وید اور دساتیر میں جا بجا عناصر اور کواکب پرستی کے مضامین مذکور ہیں جن سے عقل نفرت کرتی ہے۔ لنگ اور بہک فرج کی پوجا کا ذکر ہی عقل کے لیے باعث صدعار و ننگ ہے۔ فرج کی پوجا کا ذکر ہی عقل کے لیے باعث صدعار و ننگ ہے۔ شرک اور بے شرمی کی بھی حد ہو گئی کہ شرمگاہ کو بھی پرستش سے نہ چھوڑا۔ مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 61، جلد نمبر 2، گبن جو کہ انگلستان کا بڑا مشہور مورخ اور مقنن ہے، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، محمد کا مذہب شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ مکہ کے پیغمبر نے بتوں اور انسانوں اور ستاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا ہے کہ جو شے طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے، اور جو حادث ہے وہ فانی ہے، اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ الآخر ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبر نے مشہور کیا۔ الآخر ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر یقین رکھتا ہو، وہ مسلمان کے عقائد مذکورہ بالا کو کہہ سکتا ہے کہ وہ عقائد ہمارے ادراک اور قوائے عقلی سے بڑھ کر ہیں، اور وہ اصل کی جس کی بنا پر عقل اور وحی پر ہے، محمد کی شہادت سے استحکام کو پہنچی انتہا ملحظاً اور سیل باوجود سخت تعصب کے اپنے ترجمہ قرآن کی دیباچے میں اقرار کرتا ہے کہ تھوڑے سے دنوں میں جو محمد کا دین شرقاً غرباً روئے زمین پر پھیل گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مذہب کے جملہ وہ امور ہیں کہ جن کو عقل بہت جلد تسلیم کرتی ہے۔ جو لوگ تلوار کے زور سے اس دین کا پھیلنا خیال کرتے ہیں، وہ بڑی غلطی میں ہیں۔ انتہا ملخصاً صفات مومنین مخلصین، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جس درجہ کا تقویٰ ہے اس درجہ کی ہدایت ہے۔ یہ جملہ ذالک الکتاب کی دوسری دلیل ہے، یعنی کتاب حقیقت میں یہی ہے، اس لیے کہ اول تو اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، دوم یہ کہ یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نور مبین اور مشعل ہدایت ہے۔ جب تک دل میں خدا کا خوف نہ ہو اس وقت تک راہ ہدایت نظر نہیں آتی۔ یا یہ کہو کہ ھدی للمتقین لا ریب فیہ کی دلیل ہے، یعنی اس جامع کتاب میں اس لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ کتاب تو مشعل ہدایت ہے، لوگوں کے شبہات اور توہمات کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ ہر بات اس کی میزان عقل میں تلی ہوئی ہے، ہر بیان اس کا شافی اور کافی مدلل اور مبرہن ہے، اوہام پرستوں کے لیے سیف قاطع ہے۔ بھلا ایسی کتاب میں کہاں شک اور شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ چنانچہ قرآن کریم نے چند سال میں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف کھینچا، تو توریت انجیل اس کی نظیر تو کیا عشر عشیر بھی نہیں پیش کر سکتی۔ چند ہی روز میں عرب جیسے وحشی ملک کو خدا پرستی کا گہوارہ بنا دیا۔ عرب کے درندے یکلخت شمع نبوت کا پروانہ بن گئے۔ حورین کی بے وفائی کے خود نصارہ متعارف ہیں کہ حضرت مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہودان نے 30 درہم رشوت لے کر حضرت مسیح کو گرفتار کرا دیا۔ سورہ فاتحہ میں بندوں کی جانب سے خدا کی حمد و ثنا کا ذکر تھا، سورہ بقرہ میں اس کے برعکس خدا عز و جل کی جانب سے عباد متقین کی مدح و ثنا کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، خود اپنی رحمت اور فضل سے ایمان اور تقویٰ کی صفت عطا فرمائے اور پھر خود ہی اس کی توصیف فرماتے ہیں، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لغت میں تقویٰ کے معنی صیانت اور حفاظت کے ہیں، اور اصلاح شریعت میں ان چیزوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے ضرر رساں ہوں، خواہ از قبیل عقائد و اخلاق ہوں یا از قبیل اقوال و افعال و احوال ہوں۔ اور چونکہ ضرر کے درجات مختلف ہیں، اسی اعتبار سے تقویٰ کے درجات بھی مختلف ہیں۔
پہلا مرتبہ یہ ہے کہ فرض سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو اور اپنے کو عذاب دائمی کی مضرت سے بچا لے۔ وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ میں تقویٰ سے یہی معنی مراد ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو ارتکاب کبائر اور اصرار علی الصغائر کی مضرت سے محفوظ رکھے، کما قال تعالی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اہل شریعت کی اصطلاح میں جب تقویٰ کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَلِكَ التَّقَىٰ۔ چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دے، یہی تقویٰ ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَا شُفُوقُ أَرْضَ الشُّكُوكُ يَحْذُرُهَا يَرِي۔ خدا کی راہ میں اس طرح چل جس طرح کہ خاردار جنگ میں ڈر ڈر کے اور سنبھل سنبھل کر کوئی چلتا ہے۔ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر مت سمجھ، چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے پہاڑ بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی تو یہ جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی کسی پرخار راستہ سے بھی گزرے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، پھر آپ نے اس وقت کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے دامن چڑھائے بچا کر قدم رکھے، کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنی تمام جدوجہد کو خرچ ڈالا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہی تقویٰ ہے، یعنی حق جل وعلا کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہمت اور طاقت کو خرچ کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ نمبر 1، یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ اگر دنیاوی ذلت و ندامت سے ڈر کے معصیت کو چھوڑا تو وہ تقویٰ نہیں، خدا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ صفحہ نمبر 12 منہ عفا اللہ عنہ۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ قلب کو ہر اس چیز سے محفوظ کر لیا جائے جو خدا تعالیٰ سے غافل کرتی ہو، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کا یہی مرتبہ مراد ہے۔ خدا کا خوف ہی ہدایت کا مبدا اور ہر قسم کے فوز و فلاح کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی نصیحت فرمائی الا تتقون، کیا تم کو خدا کا خوف نہیں؟ اور فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ بغیر خدا کے خوف کے کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ کما قال اللہ تعالی سیذکر من یخشی، یعنی نصیحت وہی قبول کرے گا جو خدا سے ڈرتا ہوگا۔ حق جل وعلا نے دوسرے موقع پر بجائے ھدی للمتقین ھدی للناس، یعنی ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ارشاد فرمایا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو متقی نہیں وہ در حقیقت انسان نہیں، انسانیت آدمیت کا اقتضا یہ ہے کہ اپنے خالق اور اپنے مالک سے ڈرے، اور جو اس احکم الحاکمین سے نہیں ڈرتا وہ انسان نہیں، بہائم کے مثل ہے، بلکہ بہائم سے بدتر۔ قال تعالی اولئک کلا نعلم بل هم اضل۔ سفر آخرت کے لیے تقویٰ ہی کا توشہ اور تقویٰ ہی کا لباس کارآمد ہو سکتا ہے۔ کما قال تعالی وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، سفر کے لیے توشہ لے لو، پس تحقیق سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے۔ جس طرح بغیر زاد راہ کے مسافر کا دنیاوی سفر ناممکن ہے، اسی طرح بغیر تقویٰ کے توشہ کے آخرت کا سفر ناممکن ہے، اور جس طرح ایک معمولی راستہ سے برہنہ اور عریاں گزرنا خلاف حیا اور خلاف شرم ہے، اسی طرح اس عظیم الشان
شاہراہ سے جو ایک لمحہ کے لیے بھی بے شمار ملائکۃ اللہ سے خالی نہیں رہتی، لباس تقویٰ سے برہنہ اور رڑیاں گزرنا کس طرح بے حیائی اور بے شرمی نہ ہوگا۔ اعاذنا اللہ من ذلک، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔